السلام علیکم ناظرین، تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید۔ مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا وہ مکمل واقعہ بیان کریں گے کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کیسے ہوئی، ان کی شہادت کے بعد ان کے جنازے کو اونٹنی پر رکھ کر کہاں پہنچایا گیا اور کئی سالوں کے بعد آپ کی قبر مبارک کی نشاندہی کیوں کی گئی۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، 40 ہجری کا رمضان جب اپنے اختتام کو جا رہا تھا تو امام علی علیہ السلام بار بار فرماتے تھے، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ عنقریب تم مجھے اپنی نظروں سے دیکھ نہیں پاؤ گے۔ پھر بار بار روتے رہو گے کہ کاش آج علی ہوتے اور ان سے ہم یہ سوال پوچھتے۔ اور یوں امام علی علیہ السلام باری باری اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کے گھروں میں افطار کرتے رہے۔ جب 18ویں روزے کے افطار کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے کہا، حسن جاؤ اپنی بہن ام کلثوم سے کہو کہ آج ان کا بابا ان کے پاس روزہ افطار کریں گے۔ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے مولا علی علیہ السلام کے لیے دودھ، نمک اور جو کی روٹی کا اہتمام کیا۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر پہنچے تو آپ کی بیٹی نے دسترخوان بچھایا۔ افطار کا وقت قریب آنے لگا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھے تو آپ اپنی بیٹی کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے میری بیٹی کلثوم، کہ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ کے بابا کے دسترخوان پر ایک طعام سے زیادہ کوئی طعام موجود ہو؟ تو اب یہ تین طعام کیوں رکھے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے کلثوم، اس زمین پر سینکڑوں اللہ کے ایسے بندے رہتے ہیں جو ایک طعام بھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے، اور میں ان کا امام تین طعام کھاؤں؟ ان میں سے 2 طعام اٹھا لو اور کسی مستحق کو دے دو۔ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے چاہا کہ میں دودھ کو امام علی علیہ السلام کے لیے رکھوں اور نمک کو اٹھا لوں۔ جیسے ہی بی بی پاک نے ہاتھ نزدیک کیا، امام علی علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے کلثوم، یہ دودھ پڑوس کے یتیم بچوں کے لیے رکھ دو۔ امام علی علیہ السلام نے نمک سے روزہ افطار کیا اور پھر اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ اللہ کی عبادت بھی کر رہے تھے اور بار بار آسمان کی جانب دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ آ گئی وہ رات جس کا اس علی سے وعدہ ہوا تھا۔ اور ناظرین، یوں جب فجر کا وقت قریب آنے لگا تو آپ نے روزے کی نیت کی، امامہ سر پہ رکھا، عبا دوش پہ لی اور وہ نالین اپنے پاؤں میں پہنی جو جگہ جگہ سے سی ہوئی تھی۔ پھر آپ مسجد کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ کے گھر میں جتنے پرندے موجود تھے وہ امام کے قدموں سے لپٹ گئے اور اپنی اپنی زبان میں کہنے لگے کہ اے مولا تراب رک جائیں۔ امام علی علیہ السلام اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے مسجد کی جانب روانہ ہوئے۔ ناظرین، 19 رمضان المبارک کی رات جیسے ہی امام مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو جو انسان مسجد میں سوئے ہوئے تھے انہیں آپ نے جگایا۔ ان میں آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا۔ اس نے جیسے ہی امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر کے وقت اللہ کے گھر میں سونا اللہ کو پسند نہیں ہے، اٹھو اور اپنے فعل کو انجام دو۔ ناظرین، یہ کہہ کر امام علی علیہ السلام مسجد کے محراب کی جانب روانہ ہو گئے اور اذان دینے لگے۔ جیسے ہی آپ کی آخری اذان کے الفاظ کوفے کی گلیوں میں گونجے تو ایک کوہرام برپا ہو گیا تو ہر کوئی رونے لگا کہ آخر آج آسمان کا رخ بہت عجیب سا لگ رہا ہے۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام اذان کے بعد مصلی نماز پر پہنچے، انہوں نے قیام کیا، رکوع کیا، سجدے میں گئے تو عبد الرحمن بن ملجم جو اپنے ساتھ تلوار چھپا کر لایا تھا، وہ تلوار زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ جیسے ہی سجدے میں گئے تو اس ملعون نے آپ پر سجدے کی حالت میں وار کر دیا۔ ناظرین، جیسے ہی اس ضرب کا امام علی علیہ السلام کے سر پر لگنا تھا تو آپ نے فرمایا، فزت برب الکعبہ، کہ کعبے کی رب کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ کے سر مبارک کے خون سے مسجد کا محراب رنگین ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا، تمام نمازی رونے لگے۔ اتنی دیر میں آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے قاتل کو پکڑ لیا
اور امام علی علیہ السلام کے سامنے لے کر آئے، اور اسی دوران کوئی دوڑ کر آپ کو زخمی دیکھ کر شہد کا شربت لے کر آ گیا، لیکن امام علی علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے قاتل کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر موت کا ڈر ہے، تو جو چاہنے والا امام کے لیے شہد کا شربت لے کر آیا تھا، آپ نے اس چاہنے والے سے کہا، اے مجھ سے پیار کرنے والے، یہ شربت میرے قاتل کو پلا دو، کیونکہ اس کے چہرے کا ڈر یہ بتاتا ہے کہ اس شربت کی مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے، اور سختی سے فرمانے لگے کہ کوئی بھی میرے قاتل کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، اگر میں اس ضرب کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو اس کو بھی صرف ایک ہی ضرب لگانا، اگر ایک ضرب سے یہ بچ جائے تو اس کو آزاد کر دینا، اور اگر اس ایک ضرب سے یہ مر جائے تو میرے قاتل کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے غسل و کفن کا اہتمام کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ ایسے انسان پہ لعنت کرتا ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹ کر اس کی توہین کرے۔ پھر آپ فرمانے لگے، اے حسن میرے قریب آؤ اور نماز پڑھاؤ۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی اور پھر امام علی علیہ السلام کو اپنے گھر کی طرف لے کر جانے لگے۔ آپ کے مقدس خون سے آپ کی سفید داڑھی سرخ ہو چکی تھی، اور زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کا زہر آپ کے جسم اطہر میں پھیلنے لگا تھا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، اے عباس، حسن اور حسین، کہ میرے چاہنے والوں سے کہو کہ یہیں سے واپس لوٹ جائیں، کیونکہ میرے ضرب لگنے کی خبر میرے گھر میں پہلے ہی پہنچ چکی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ تمام محبت کرنے والوں کو ان کے گھروں کو واپس پلٹا دیا گیا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی گھر پہنچے تو بی بی ام کلثوم اور بی بی زینب خاتون سلام اللہ علیہا زارو قطار رونے لگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے۔ ناظرین، یوں آپ بستر بیماری پہ آئے، طبیب نے جب آپ کو دیکھا تو رو رو کر کہنے لگے کہ امام علی علیہ السلام کے جسم مبارک میں زہر پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے امام علی علیہ السلام کو دودھ پلائیں۔ ناظرین، جیسے ہی یہ بات کوفہ کی گلیوں میں پہنچی تو کوفہ کی گلیوں میں یتیم بچے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں دودھ کے برتن لیے امام علی علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچے اور کہنے لگے، یا حسن، یا حسین، ہمارے امام کو ہمارے حصے کا دودھ پلا دیں، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، اب دوسری مرتبہ نہیں ہونا چاہتے۔ امام علی علیہ السلام بستر بیماری پر بھی اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے رہے۔ ناظرین، جیسے ہی 19 کا دن گزرا اور 20 رمضان کی رات آئی تو آپ نے فرمایا، اب میرے حجرے میں کوئی بھی مت آئے، کیونکہ اس دنیا کے جنات میری زیارت کو آ رہے ہیں۔ ناظرین، جب 20 رمضان کا دن طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اے حسن، جاؤ میرے چاہنے والوں کو بلاؤ۔ تو جیسے ہی امام علیہ السلام کے چاہنے والے آپ کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام کا پورا چہرہ جسم میں زہر پھیلنے کی وجہ سے پورا زرد ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا، پوچھو، علی آج بھی تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے رستوں کو جانتا ہوں، اس لیے پوچھ لو، کیونکہ جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاؤ گے تو ہمیشہ پچھتاتے رہو گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ آپ کے عقیدت مند یہ بات سن کر زاروں قطار رونے لگے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا، کسی نے آپ سے جواب لیا، اور کوئی صرف آپ کی زیارت کرتا رہا۔ جب تمام لوگ چلے گئے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حسن، ہمارے پورے خاندان کو جمع کرو۔ جب خاندان کے سارے افراد آ گئے تو مولا کائنات فرمانے لگے کہ اب اس خاندان کا وارث حسن ابن علی ہوں گے، اور حسن جو بھی کہے وہ تم سب ماننا۔ اور امام حسن سے فرمایا، اے میرے بیٹے حسن، بیٹا اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، جہاں تک ممکن ہو انسانوں میں امن اور محبت کا خیال رکھنا تاکہ انسانوں کا خون نہ بہے۔ پھر امام نے فرمایا، حسن اور حسین، میری شہادت کے بعد میری قبر کی کسی کو خبر تک نہ دینا، میرا جنازہ اونٹنی پہ رکھ دینا، پیچھے سے حسن اور حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے اللہ کے دین کے دشمن یہ چاہیں گے کہ میری شہادت کے بعد میری قبر کو کھود کر میرے جنازے کی توہین کریں۔ آپ نے فرمایا، میری قبر پہلے سے بنی ہوگی، جہاں وہ اونٹنی روکے وہاں میری تدفین کر دینا، اور یہ بات کسی کو مت بتانا جب تک اللہ تعالیٰ خود ظاہر نہ کر دے۔ پھر آپ نے
اپنے بیٹے حضرت عباس کو بلایا اور فرمایا کہ اے عباس، میں نے اللہ سے تجھے کربلا کے لیے مانگا تھا، تو حسین کا محافظ ہے اور جو حسین کہیں وہ تمہیں کرنا ہے۔ اور پھر اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور فرمانے لگے کہ اے حسین، تمہاری شہادت کی خبر تمہاری پیدائش کے وقت ہی تمہارے نانا نے بتا دی تھی۔ اے حسین، تجھے کربلا کے میدان میں 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا جائے گا۔ تمہارے بچوں کو، تمہارے ساتھیوں کو اور تمہارے بھائیوں کو تمہارے سامنے ہی شہید کیا جائے گا۔ اے حسین، اب کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو قیدی بنا کر اسی کوفہ و شام میں پھرایا جائے گا، انہیں پتھر مارے جائیں گے۔ حسین، جب تمہارا آخری وقت ہو اور الوداع کہنے بیبیوں کے خیموں میں آؤ تو اپنی بہنوں کے بازو چوم کے یہ کہنا کہ بابا نے کہا تھا کہ اسلام کے لیے ہر غم سہنا اور اسلام کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھنا، ہر موڑ پر اللہ کے رسول کی نبوت کی گواہی دینا۔ اور تھوڑی دیر بعد امام فرمانے لگے، سلام ہو آپ پر میرا یا رسول اللہ، تو گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ سب کہنے لگے، یا علی، کیا اس وقت ہمارے ساتھ رسول پاک ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مجھے لینے آئے ہیں۔ آپ نے یہ کہہ کر اپنی مبارک آنکھوں کو بند کر لیا اور گھر میں ماتم کی صدائیں بلند ہونے لگی، اور یوں حسنین کریمین یتیم ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہ کیا گیا۔ آپ کا جنازہ پیچھے سے جیسے ہی امام حسن امام حسین علیہ السلام نے اٹھایا تو آگے سے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام اٹھانے لگے اور ایک نورانی اونٹنی پہ سوار کر دیا۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام، جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے علاوہ کسی کو خبر نہیں، وہ خاموشی سے اس اونٹنی کے پیچھے چل ہی رہے تھے۔ تو جیسے ہی کوفہ سے تھوڑا آگے گئے تو ایک چمکیلے پتھر پہ وہ اونٹنی رک گئی۔ جب اس پتھر کو ہٹایا گیا تو وہاں پر ایک قبر پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے اس ولی علی کے لیے جس کے صدقے میری کشتی کو نجات ملی۔ سلام ہو شیر خدا، اللہ کے ولی، اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے، اللہ کے گھر میں شہید ہونے والے مومنوں کے امیر حضرت علی ابن ابی طالب پر۔